اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو ان کو غرور تھا جس چیز پہ، جیسے دوستوں نے کہا تکبر تھا ان کا، جی ایک جہاز گر گیا ہے، دوسرا جہاز گر گیا وہ رافیل ہے، کچھ دیر بعد ایسے ہوتے ہوتے 2 3 4 5 جہاز اور ایک ڈرون کچھ گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے گرائے، جس میں 3 رافیل، جسے ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایسا جہاز ہے جس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ جہاز ہوگا ایسا، مجھے فرانس کی ٹیکنالوجی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جہاز کو چلانے والا شخص، اس میں بھی وہ ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں بھی وہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب کے سامنے ایک حق کا کام ہے۔ 5 جہاز گرنے کے بعد اور ایک جو ڈرون تھا، 6 ان کے جہاز گرنے کے بعد 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو ہوا، پھر 8 تاریخ سے انہوں نے ایک نئی ڈرامہ شروع کیا۔ صبح سے پتہ چلا کہ جی ڈرون آ رہے ہیں، وہ جو اسرائیلی ڈرون تھے ہیرون TP ڈرونز، اور 1 نہیں 2 نہیں، پتہ نہیں 85 تو ہم نے گرائے، باقی خود کہیں ادھر ادھر دریا جنگل میں گر گئے تو ہمیں نہیں پتا۔ وہ ڈرون انہوں نے بھیجے اور ہمارے سندھ صوبے میں پہلی شہادت 8 مئی کو ہوئی، صبح غالباً 8:30 بجے کے قریب گھوٹکی میں مختار لغاری نامی ہمارا ایک نوجوان وہ شہید ہوا۔ اس کے والد ایدن لغاری دونوں کسان تھے جو اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے، اس کو زخمی ہوا وہ، تو صوبہ سندھ میں کی سرزمین پہ پہلا شہید مختار لغاری تھا۔ 8 کو وہ یہ ڈرون بھیجتے رہے اور ہم گراتے رہے، کہیں کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا، ایک تو کراچی میں شرافی گوڈ پہ بھی پہنچ گیا ایک ڈرون، وہاں پہ بھی ایک ہمارا پولیس کا سپاہی تھا، اس کو کچھ زخمیں آئے، وہ زخمی ہوا۔ 8 اور 9 مئی کی رات، ادھر دوستوں نے ذکر کیا، میں نے کافی پہلے اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک تقریر تھی، اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک بہت ساری لوگ آتے تھے، نئی نئی کہانیاں روزانہ، کیونکہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کہانیاں لاتے کہاں سے اتنی جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، پتہ نہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے ادھر آ کے کہا تھا کہ یہ میں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں، کہ ہنسی آتی ہے۔ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات مجھے ایک وزیر نے رات کو 10:30 11 بجے فون کیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، اس لیے میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتا، کچھ ابھی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی کہ نہیں یہ آپ دیکھیں انڈیا کا ٹی وی، وہ انڈیا ٹی وی کے نام سے ایک چینل میں نے اس کو لگایا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کیا خبریں آ رہی تھی، میں خود پریشان ہو گیا، آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت اس میں آ رہا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مہربانی کر کے وہ CS پنجاب سے پوچھیں، میں نے کہا جی یہ دونوں کمشنرز جو ہیں لاہور کا بھی اور سیالکوٹ کا بھی، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، تو میں ان دونوں سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ 5 منٹ کا جی ادھر تو سب خیر ہے، جو ٹی وی آگے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلی کراچی بھی قبضے میں آ گیا ہے، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر میں وہ کارٹون نیٹ ورک والے موڈ میں آ گیا، میں نے اس وزیر سے کہا کہ بھائی اب تم نے مجھے ایسی لت لگا دی کہ میں صرف کارٹون جیسے بچہ دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور بند نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے جوکس دیکھتے وہ میں دیکھتا تھا ساری رات۔ لیکن خیر ہم نے اس سے پہلے ہی اور اس رات کو خاص طور پہ 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات ہم نے ایک کنٹرول سینٹر بنایا ہوا تھا، ہم نے پورے صوبے میں جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو الرٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ ساروں کو چیک کیا ٹو میک شیور کہ سارے اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں۔ وار بک ایک ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم نے وار بک کے تحت اپنی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ میں روزانہ
صبح ایک میٹنگ کرتا تھا اپنے دفتر میں تاکہ ریویو کریں، اور رات وہ گزر گئی 9 مئی کی صبح کو. پھر ہم بیٹھے تو کہا جی آج تو سب خاموشی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. رات کو بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اگلے دن ان کی معافیاں جو ان کے چینلز تھے ان کی آتی رہیں. 10 مئی کی صبح ہوتی ہے، مجھے تقریباً 4:30 بجے نیند سے اٹھایا گیا. میں نے کہا ہوا تھا کہ جی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے اٹھا دیجیے. کہ 4:30 بجے میرے اسٹاف آفیسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. اس نے مجھے امیڈیٹلی فون پہ کہا، اور انہوں نے نور خان بیس کو ہٹ کیا ہے، اور بھی جگہ سنی، اور سکھر کو ہٹ کیا. تو جب سکھر کو ہٹ کیا تو میں نے کہا آپ کو اب اٹھا دوں فون کر کے. اسی وقت میں اٹھا، پتہ کیا سکھر میں، تو انہوں نے بتایا، ڈپٹی کمشنر سے اسی وقت رات کو بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی خیر ہے، وہ ایک خالی عمارت تھی، اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. کوئی آدمی کو کوئی کسی ہمارے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک باہر میزائل گرا. اسی دیر میں میں جاگ ہی رہا تھا، مطلب وہ اس کے بعد جاگ ہی گیا تھا، تو ٹیلی ویژن کھولا اور وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ جی پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہو گیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آغاز کس وقت ہوا؟ انہوں نے نور خان بیس کو اٹیک کیا تھا تقریباً 2:15-2:30 کے درمیان صبح میں، رات میں سمجھیں. اور ہم نے، میں نے بتایا کوئی 4:30 یا اس سے تھوڑا پہلے 4:20 یا 25 پہ سکر میں ہٹ ہوا، اور جگہ پہ بھی ہٹس ہو رہی ہوں گی. ہمارا آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا ہے 5:15 پہ، 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی. 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے فون کیا کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں، آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15، وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا. اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے، لیکن جو ہماری فورسز نے 26 جگہیں ان کی ہٹ کی ان 3 گھنٹوں میں. میرا خیال ہے یہ آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا، اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا، اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. اور اس 3 گھنٹے کے اندر ادھمپور ایئر بیس، آدمپور ایئر فورس اسٹیشن، براموس میزائلز جو ان کے بڑے انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بنائے، اس کا جو سٹوریج فیسلٹی تھی، ادھمپور کا ناردرن کمانڈ، چندی مندر، پرتھوی ہل، پٹھان کوٹ، سرسا، بھٹنڈا، امبالہ، جیسلمیر، بیکانیر، جلندھر، فیروز پور، ان سب کو تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے آپ سب سوچ رہے ہوں گے نا یہ ہوا کیا بھائی، یہ 3 گھنٹے میں اچانک 5:15 سے پہلے تو ہم نے کوئی ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں تھا. 3 گھنٹے کے اندر ان کی یہ حالت ہوئی اور مجبور ہوئے، میرا خیال ہے مجبوری ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ. آن دا لائٹر سائڈ، امریکہ جو اس سے 2-3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو 1000 سال سے لڑ رہے ہیں، 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، خود ہی سمجھ لیں گے، ہم بیچ میں نہیں آتے. اچانک یہ سارے ملک بیچ میں کیوں آئے؟ میری ایک، میں کہا آن دا لائٹر سائڈ ایک تھیوری ہے کہ انڈیا نے فرینچ رافیل لیے، کہتے ہیں نا جی ایک ایسی چیز جس کی دہشت اتنی تھی کہ کبھی کمبیٹ میں نہیں گرا ہے، کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے انہوں نے. پھر جی وہ اسرائیل جس کے کہتے ہیں بڑی، اور آج کل جو اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے غزہ میں، ان کے جو میزائلز تھے، ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے، ہیرون ڈرونز جو تھے،
وہ انہوں نے اتنے سارے بھیجے وہ گرتے چلے گئے. تھوڑا بہت کہیں نقصان کیا انہوں نے, جیسے کہ ہمارا مختار لغاری شہید ہوا, لیکن حالت یہ تھی کہ ان کا ڈرون گرتا تھا, کچھ دیر بعد ڈرون غائب ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں. وہ میں نے ایک ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ نور خان بیس کے باہر وہ پولیس والا کہہ رہا ہے, وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا تھا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے گیا, ادھر گرا تھا. یہ ہماری قوم تھی اس دن. اور یہ سارے ان کے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میں کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے, انڈیا کے اناڑی پن نے. تو انہوں نے اور ملکوں سے بھی بڑے, اچھا فرانس سے صرف یہ والے نہیں لیے ہیں انہوں نے رافیل. ایک ان کا ابھی تازہ 28 مئی 2025 یعنی اپریل 2025 میں انہوں نے 2600 رافیل, وہ نیول رافیلز ہیں نیوی کے لیے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. پھر ان کی سب مرینز ہیں جو فرانس کے ساتھ لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو فوجی مدد ان سے یا ان سے اکوپمنٹ پروکیور کیا ہے, C-130 ہے, سپر ہرکیولیز, P-81 پوسائیڈن, وہ جو ایک نیوی نے دکھایا بھی تھا, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ P-81 چل رہا تھا اور ہماری نظروں, ہماری نیوی کے ایڈمرل رب نواز نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے نشانے پہ تھا. پھر طرح ڈر لگ رہا تھا نا جس وقت یہ بات ہوئی کہ بندرگاہ کے اتنے قریب آ گئے ہیں. اور اب تو میں نے بات کی تھی کمانڈر کراچی جو ہے ان سے, تو انہوں نے کہا یہ پچھلے ایک ہفتے سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یہ ہماری نظر میں ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں آوارہ گردی کر رہا ہے, لیکن ہماری نظر میں تو یہ ہماری طاق میں تھے. تو فرانس نے, اسرائیل نے, یہ سوویت یونین کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. پہلے دن ان کا وہ جو میٹ ہے انڈین ایئر فورس کی, وہ Su-30 ایئر کرافٹس ہیں رشیا کے, وہ گر گیا, مگ گر گیا. تو روس نے کہا ہوگا, امریکہ نے کہا ہوگا, فرانس نے کہا ہوگا, اسرائیل نے کہا ہوگا تو یہ تو ہمیں صفحہ 38 سے مٹانا چاہتا ہے. کس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا, اس سے کہو بس کرے. تو انہوں نے یہی وجہ تھی, جیسے کہا تھا نا کہ ابھی کسی اور کو ان کو بیچنا نہیں چاہیے اکوپمنٹ. یہ انہوں نے جنگ, میرے تو خیال میں شاید یہ وجہ تھی, اس لیے کہ اگر کچھ گھنٹے اور جاری رہتی تو ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے, ہمارا بھی نقصان, جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمارا بھی نقصان ہوتا, لیکن انڈیا سے زیادہ یہ جو عام مینوفیکچررز تھے ان کا جو نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے سارے جو کھلونے تھے وہ پاکستان کی فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی ان کے طاق میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ, ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا. اور ان کی, میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے. ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے ہیں, وہ میزائل 12 بجے 12:15 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر, جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا. اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے نام لے کے دعا کروں, لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب, سینئر ٹیکنیشین نجیب, ٹیکنیشین فاروق, سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز, یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے, پاکستانی جب متحد ہے, ہم نے نقصان اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے
جب ہم متحد نہیں رہے، لیکن اس دفعے ہم سب ساتھ تھے، اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہم نے فتح حاصل کی۔ اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے، سوائے شبیر کے، یہ اس کو بھی اختلاف ہے، سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری ساری قومیتیں، سارے ریلیجنز، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد۔ اور ساری ایتھنیسٹیز، ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں، کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے، یہ ہم نے ظاہر کیا۔ اور یہی جیسے ہم نے کہا، اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو ساری ایتنیسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں۔ ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے، جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے۔ واقعی یار فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے، لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہماری میڈیا مبارکباد کی مستحق ہے۔ سائبر وار فیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھے، ان کی پتہ نہیں سائٹس بلاک کر دی ہمارے بچے۔ آپ کو پتہ ہے، دوستوں کو شاید پتہ ہوگا، کچھ کو سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس برین کے نام سے تھا، وہ پاکستانیوں نے بنایا تھا، تو ہم بڑے تیز ہیں ہر چیز میں۔ انہوں نے ان کی سائٹس ہیک کر دی، اور 2-3 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہوا، تو پھر آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں سب نے دیکھی ہوگی، گجرات کے کسائی کی، جب وہ اپنے وزیروں کے 2-3 وزیر اور سروسز چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا، اور میں چین کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ چین کی جو مدد رہی ہے ہمیں، اس کے علاوہ ترکیہ، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سارے ملکوں نے ساتھ دیا۔ اور پھر آج کل تو امریکہ بھی ہماری گنگار ہے، پتہ نہیں کب تک لیکن گار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس نے یہ جو ہم فون سب استعمال کرتے ہیں، وہ ایپل کمپیوٹرز کے جو اس کے سی ای او ہے ٹیم کوک، اس کو منع کہ بھائی ہندوستان میں، اسے پتہ چل گیا بھائی یہ صحیح چیز بنانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا کہیں نہ کہیں منہ کالا کریں گے، جیسے کہ باقی لوگوں کا کیا ہے، اس کو منع کر دیا ہے۔ اور جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتح ہوئی ہے، اس پہ جو انڈیا، بھارت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کشمیر کوئی ایشو ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو ایشو ہی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے لیے جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ان کے جو صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ پوری دنیا کو کیا ہے کہ جی یہ بات چیت ہوگی اور جس میں کشمیر کا معاملہ بھی ہوگا، تو نہ صرف اب انڈیا کو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طریقے سے کام کیا ہے کہ انڈیا اس چیز پہ بھی راضی ہوا ہے، اور تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہماری کامیابیاں اس چیز میں ہوئی ہیں۔ ان ممالک کی جنہوں نے سیز فائر میں مدد کی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے،
لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرے گا تو اس کو جواب دینا اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے جو شہداء ہیں خاص طور پہ اس جنگ کے اور اس سے پہلے جن کے قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو کس نے یہ ناقابل تسخیر ہوتا نا ناقابل تسخیر بنایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنائیں گے. جیسے آپ نے کہا، فاروق نے، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اور مجھے یہ جب وہ سخت بیمار تھے کراچی میں ایڈمٹ تھے اور میں نے ان سے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا ایک کہ آپ واحد سیاستدان ہیں جو اس وقت تھے، پرائم منسٹر بھی ایک ہوتے تھے، باقی صوبوں کے بھی چیف منسٹر، جس نے مجھے پوچھا ہے وہ ہے میرے پاس ابھی تک. بالکل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیم بنائی تھی اس وقت، سب کو اس کا پتہ ہے. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے وہ M11 میزائل ٹیکنالوجی، جس کے اوپر آج ہمارے سارے میزائلز اس پہ بیسڈ ہیں، فتح 1، فتح 2، ابدالی، جو بھی نام ہے، یہ سارے اس میزائل ٹیکنالوجی لائی تھی، ان پہ بیسڈ ہیں. ہماری انڈیجنس جو ہے ہم نے یہ ڈیولپ کیے ہیں. ہاں ہمارے دوست ملکوں کی مدد اس میں شامل رہی ہے اس میں، لیکن ہم انڈیجنسلی ان میزائلز کو بناتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے جوابی کارروائی میں بھارت کے رائفل طیارے گرائے. بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے 5 نیوز. اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کے ہمراہ کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا ہے. وزیر اعظم نے مارکہ آپریشن بنیان و مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہنا تھا جس طرح فوج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی ہے اس کی مثال کئی نہیں ملتی. عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے. مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر قوم آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تشکر منا رہی ہے. دن کا آغاز مساجد میں استحکام پاکستان اور ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. نماز تشکر کی ادائیگی کے بعد افواج پاکستان کی کامیابی اور کامرانی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے قرآن خوانی کی گئی. مساجد میں علماء، عوام اور پاک فوج کے جوانوں نے صحت کو دہرایا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یوم تشکر منایا جا رہا ہے. سینٹ میں افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین. مسلح افواج نے ثابت کر دیا کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. اراکین سینٹ نے بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کا قوم کا فخر قرار دیا. سینٹ اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے کی. پاک بھارت جنگ کے دوران کی صورتحال پر سینیٹر علی ظفر، سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر راجہ ناصر عباس، سینیٹر عبد القادر، سینیٹر اون عباس اور دیگر اراکین نے اظہار خیال کیا. ارکان سینٹ کا کہنا تھا کہ بھارت کی تاریخ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے واضح ہے. چین ہو، نیپال ہو یا سری لنکا، بھارت کے کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر وفاقی دارالحکومت نے توپوں کی گھن گرج. وفاقی دارالحکومت کے ساتھ
तमाम सूबाई दारुल-हुकूमतों बशमूल जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तोपों की सलामी दी गई। यौम तशक्कुर के मौके पर इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर पाक फौज के जवानों ने मुल्क के दिफा के अज़्म को दोहराया। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म भी किया। पाकिस्तान की फिजा नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कैप्टन रूल्ला शहीद के वालिद के तासुरात कहते हैं कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अज़्म, हौसले और कुर्बानी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। हमारे अफवाज ने हौसले और कुर्बानियों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है और अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज़ है। हर वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान के अफवाज के साथ शान बशान खड़े रहेंगे। जब भी मुज़ाकरात होंगे कश्मीर पर बात होगी। पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। आलमी बरादरी से कहते हैं भारत को जारियत से रोका जाए, मुस्तकबिल में भी कोई जारियत की गई तो भरपूर जवाब मिलेगा। पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी होने का भारतीय बयान पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद है। शफकत अली खान ने मज़ीद कहा कि जंगबंदी बहुत सारे दोस्त ममालिक की कोशिशों से कामयाब हुई। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारत इस सीज़फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर ज़का शहीद के अहल खाना का इज़हार तशक्कुर। मेजर ज़का शहीद ने 2012 में सियाचिन में 11 सेक्टर के महाज पर दिफा वतन में जाम शहादत नोश किया था। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर ज़का शहीद के सोखवारान का कहना था कि हमारे बेटे ने क्यारी में जाम शहादत नोश किया। फ़ौज पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ अजीम फतह पर मुझे बहुत खुशी हुई है। मोदी ने जहाज़ तो ख़रीद दिए मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे जैसा जज्बा कहाँ से लाएगा। हासिल की है, मुझे वो अपने बेटे की जुदाई जो है वो खुशी में तब्दील हो गई है। मेजर ज़का शहीद जैसा एक बेटा आपके राफील से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं। मोदी जहाज़ तो ले लिए हैं, जवान आपको कहाँ से मिल सकते हैं ये पाकिस्तानी जवानों जैसे जिनमें ये जज्बा शहादत का मौजूद हो। ज़काउलहक तेरा बदला अफवाज पाकिस्तान घिन गिद्दा हिंदुस्तान को। मेजर ज़काउलहक शहीद बचपन से ही आर्मी में जाने का बड़ा शौक रखते थे। जब हम कहीं बाहर जाते थे आर्मी वाली गाड़ी देखते थे वो खुद बखुद ही सलूट उनको मारता था। और वतन पर जान निछावर करने वाले दो भाइयों सिपाही अरशद खान शहीद और हवलदार मोहम्मद साहिद शहीद के वालिदैन का हौसला और उनकी शहादत पर फख्र। सिपाही अरशद खान शहीद जिनका ताल्लुक जिला मालाकंड से है, 2017 में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार की। 17 नवंबर 2024 को बागी मैदान में अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते हुए फितना ख्वारिज के सामने फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। शहीद ने न सिर्फ बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए खुद वतन पर जान निछावर की। शहीद के वालिदैन अज़्म हौसले की अजीम मिसाल हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की है। वज़ीर आला सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का वलीन फरीज़ा है। हमारे जवानों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरी कौम को अपने सबूतों पर फ़ख्र है। रोक सको तो रोक लो। कब्जा माफिया ने मौसे हरबंसपुरा के रेवेन्यू अमले को खुला चैलेंज कर दिया।
لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں اربوں روپے کی سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کی جانب سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ تحصیل شالیمار اور محکمہ ریونیو کا عملہ بے بس نظر آنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ چینل 5 نیوز نعیم انصاری سے۔ جی نعیم، بتائے گا کیا لاہور میں قبضہ مافیا اتنا طاقتور ہے جو محکمہ ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر بے بس نظر دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہر لاہور کو قبضہ مافیا سے پاک کرانے کا مشن محکمہ ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل شالیمار کے عملے میں فلاب بنا دیا ہے۔ جبکہ روک سکو تو روک لو قبضہ مافیا نے موزہ ہربنس پورہ کے ریونیو عملے کو کھلا چیلنج کر دیا ہے، مگر بدقسمتی سے اس چیلنج کے بعد بھی موزہ ہربنس پورہ کا ریونیو کا عملہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ لاہور کے علاقہ موزہ ہربنس پورہ میں اربوں روپے کی سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر عام شہریوں کو لوٹنے کا کام شروع کر رکھا ہے، اور دوسری جانب محکمہ ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل شالیمار کا عملہ ان قبضہ مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یا معاملہ کچھ اور ہے۔ متعدد بار محکمہ ریونیو موزہ ہربنس پورہ کے پٹواری اور اسسٹنٹ کمشنر کو نوٹس دینے کے باوجود بھی ان قبضہ مافیا کے خلاف ابھی تک کوئی بھی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی ہے۔ جی، نمائندہ لاہور نعیم انصاری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ معرکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص میں شاندار کامیابی پر گورنر خیبر پختونخوا نے یادگار شہدا پر حاضری دی ہے۔ یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح خوانی کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے شہدا کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم تشکر پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نازک گھڑی میں فتح سے نوازا۔ یہ صرف پاکستان کی افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیان المرصوص کی مانند کھڑی ہے۔ مجھے اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ آج اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے، اور 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے میں معصوم اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور کے رابطوں کی تردید کر دی ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے اور قوم کو ان پر فخر ہے۔ سیز فائر ڈے بائی ڈے چل رہا ہے اور انڈیا بڑا کریں گے، یو نیور نو کہ ان کی کیوں حالات خراب ہو جاتے ہیں، کیا ارادے خراب ہو جاتے ہیں، بٹ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قوم نے یکسوئی دکھائی ہے، یکجہتی دکھائی ہے، اور انڈیا کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اس قوم کو، افواج پاکستان کو اور ہر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہدا پر حاضری، یادگار شہدا پر پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی۔ شمالی وزیرستان میران شاہ کے غیور قبائلی مشیران اور معززین کا پاک فوج کے ساتھ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر خصوصی جرگے کا انعقاد۔ جرگے میں قبائلی مشیران اور عمائدین سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی ہے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے مارکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص میں ساتھ دینے پر غیور قبائلی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ پوری قوم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مارکہ حق ہیڈ کوارٹر ایف سی بلوچستان ساؤتھ تربت میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب۔ آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل بلال سرفراز خان نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ ایف سی بلوچستان کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور وطن عزیز پر جان نشاور کرنے والے شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ یوم تشکر کے موقع پر اسکردو کے طلبہ کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ بوائز اسکول اسکردو کے طلبہ نے افواج پاکستان کی شاندار فتح پر خوبصورت نغمے کی صورت میں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
नगमे के बोल हैं कि मेरे वतन ये अकीदतें वतन पर कुर्बान। तलबा ने पुरजोश नगमे के जरिए अफवाज पाकिस्तान से वालियाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद खुसूसी दस्ते रेंजर्स रेड ने लाहौर गिरिजन में यादगार शोधा पर शोधा को सलाम अकीदत और शानदार ड्रिल का मुजाहरा किया है। खुद से हमने ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओं धरती। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में कौमी परचम बुलंद किया। परचम कुशाई तकरीब के बाद भारतीय जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर दुआ की गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। इस मौके पर मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए भी दुआ की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने यौम तशक्कुर पर गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन और स्कूल के बच्चों की तकरीब में शिरकत, कौमी तराना भी बजाया गया। यौम तशक्कुर के हवाले से दुआएं की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पूरी कौम को सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीख साज कामयाबी नसीब हुई। ये कामयाबी कौमी इत्तेहाद, कुर्बानियों और अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल हिकमत अमली का मजहर है। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ग्रीन गोंग सकूक तकरीब में वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहा है कि आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है, ताहम हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान का पहला सकूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। वो बजट तजवीज़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक ख़तरा बन चुकी है। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खात्मे के बाद अब नेशनल वाटर कौंसिल का फॉल करने का ऐलान किया गया है। सूबाई हुकूमतों से वफाकी वज़ारत आबी वसाइल ने प्राइवेट मेंबरान के नाम भी तलब कर लिए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइट से। जी शकील, बताएगा। देखिए, जो मुतनाज़ा कैनाल थे उनकी तामीर तो फिलहाल मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अब पानी के जितने भी मसाइल हैं इसके लिए वफाकी हुकूमत ने नेशनल वाटर काउंसिल को फाल बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में वफाकी वजारत आबी वसाइल ने चारों सूबाई हुकूमतों को खत लिखकर नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए प्राइवेट मेंबरान नामजद करने की हिदायत की है। हर सूबे को नेशनल वाटर काउंसिल के लिए प्राइवेट मेंबर नामजद करने का अख्तियार की उसको हिदायत की गई है, ताकि जैसे ही वो मेंबर नामजद करें तो नेशनल वाटर काउंसिल जो है कायम हो जाए। हर सूबे को कहा गया कि 2 या 3 प्राइवेट मेंबरान नामजद करें ताकि उन्हें उनमें से एक को मेंबर बनाने में आसानी हो सके। ऐसे प्राइवेट मेंबर नामजद किए जाएंगे और खत में कहा गया कि ऐसे प्राइवेट मेंबर नामजद किए जाए जिनको पानी के मामला खसूसन हाइड्रो पावर, सनत और लाइनिंग और जंगलात और माहौलियात का इल्म हो। हुकूमत से मैंने मुख्तलिफ शख्सियात से राब्ते किया ताकि उनमें से किसी को कौंसल का रुकन नामजद किया जा सके। मुकर्रर वक्त तक हुकूमत से मैंने अपने जो प्राइवेट मेंबर हैं वो नामजद नहीं कर सके हैं, उनके लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। नेशनल वाटर काउंसिल के फार होने के बाद मुल्क भर में जो पानी का मामला होंगे वो उससे उसका नेशनल वाटर काउंसिल को उसके मामला भेजे जाएंगे। जी।